شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ایسا اللہ کو معبود برحق ماننا، ذرہ برابر بھی دوسروں کو اللہ کے برابر لا کو کھڑا نہیں کرنا. نہیں، انہوں بھی دعا سنتی، انہوں بھی دعا سنتی، انہوں بھی غیب جانتی، انہوں بھی غیب جانتی، انہوں بھی مشکلات ٹالتی، انہوں بھی مشکلات ٹالتی، انہوں بھی دینے والے، انہوں بھی دینے والے، انہوں بھی جنت دلاتی، انہوں بھی جنت دلاتی. ناممکن. اللہ واحد و قہار، اللہ وحد و لا شریک، اللہ سبحانہ و تعالی جو تمام اختیارات اپنے قبضے قدرت میں رکھتا ہے، اللہ کے اختیارات کسی نبی کے پاس بھی نہیں، کسی رسول کے پاس بھی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق ان جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، آج 24ویں پارے کا تفسیری خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورہ زمر، سورہ مومن، سورہ حامیم، سجدہ، یہ 3 صورتوں کو اللہ نے جمع کیا اور یہ تینوں صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئے. سورہ زمر کی 32ویں آیت سے 24ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے. 24ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی آخرت کے بارے میں، خبر کے بارے میں، دنیا کی حقیقت کے بارے میں اور انسان کے کیے اعمال کے جزا کے بارے میں زیادہ اللہ نے بیان کیا. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، وکذب بالصدق، اور سچ کو جھٹلاتا ہے جبکہ اس کے پاس حق آ گیا. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، ان کافروں کے لیے جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھکانہ بنا رکھا ہے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے پوچھتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، وہ تجھے ان سے ڈراتے ہیں جو ان کے سوا معبودان باطلہ ہیں. جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بار بار سوال کرتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اس کے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربانیت، اللہ کی قدرت کیا اس کے لیے کافی نہیں ہے جو اللہ کو چھوڑ چھوڑ کر بار بار یہ لوگ دوسروں کے پاس جاتے رہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سوالیہ انداز سے پوچھ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی ربانیت جتاتے ہوئے آگے بیان کرتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے سوال کریں کون زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، یہ کافر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے زمین و آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم لوگوں نے اللہ کے سوا ان لوگوں کو پکارنا شروع کیا جو اللہ کے علاوہ جسے تم نے معبودان باطلہ بنا لیا، جھوٹ باندھ کر
جھوٹے خداؤں کو تم نے اپنے اللہ کے علاوہ بنا لیا. ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے ساری دنیا مل کر اس ضرر سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتی. وَإِنْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ. اگر اللہ تمہیں اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹنا چاہے, اپنی رحمتیں نچھاور کرنا چاہے, کون ہے جو اللہ کے علاوہ اللہ کی رحمت سے تمہیں بچا سکے؟ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. کہو کہ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے, وہی ہے جو بھروسے کے لائق ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی جب انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے اور ان لوگوں کے کیے اعمال کا اللہ بدلہ دیتا ہے, تو اس کی جھلکی اللہ تعالیٰ اسی سورہ زمر کی 42ویں آیت میں اللہ نے فرمایا, اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللاتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. وہ اللہ ہے جو تمہاری جانوں کو موت کے وقت قبض کر لیتا ہے, جو نہیں مریں گے مگر نیند کی آغوش میں انہیں سلا دیتا ہے, جس پر اس نے موت کا فیصلہ کر دیا. دوسرے, اس موت کے وقت کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. بلا شبہ ان لوگوں میں بہت ساری نشانیاں ہیں. اگر یہ غور و تدبر کرے, موت سے پہلے نیند کا اللہ ذکر کر رہا. انسان کا اٹھنا بیٹھنا, نیند, موت, یہ سب اللہ کی قدرت کو یاد دلاتی ہیں, اللہ کی قدرت کو یاد دلاتی ہیں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اسی سورہ زمر میں آگے اللہ کہتا ہے, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنُطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے میرے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے, اپنے آپ پر گناہ کر کر کے اگر کسی نے ظلم کر لیا ہے ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. بے شک اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے, اللہ بخشنے والا ہے. اللہ سے مغفرت طلب کریں, اللہ ان کے تمام گناہ معاف کر کے رکھ دے گا. انہو هو الغفور الرحیم, اور بڑا بخشنے اور رحم کرنے والا ہے. آسمانی دنیا پر روزانہ اللہ آتا ہے, 3 چیزوں کا سوال کرتا ہے کوئی میرا بندہ جو گناہ کر کے پریشان ہوا ہو, اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں. یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, وہ یا عبادی, اے میرے بندے, انکم تخطئون باللیل والنہار, تم رات دن گناہوں پہ گناہ کرنے والے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, میں سارے گناہ معاف کرنے والا ہوں. استغفرونی, مجھ سے مغفرت طلب کرو. اغفر لکم, میں تمہیں معاف کر دوں گا. اللہ آسمانی دنیا پر آ کر ندا لگاتا ہے اس بات. اے میرے بندو, تم بھوکے ہو, مجھ سے کھانا مانگو. تم پیاسے ہو, مجھ سے پانی مانگو. تم ننگے ہو, مجھ سے کپڑا مانگو. تم کو کھلانے والا میں, پلانے والا میں, پہنانے والا میں, جلانے والا میں. اگر کوئی دنیا کے مصیبت میں مبتلا ہو, مجھ سے اپنے دکڑے بیان کرو, میں تمہاری مشکلوں کو دور کروں گا. روزانہ رات میں, تیسرے پہر میں, تہجد کے وقت آسمانی دنیا پر اللہ کی یہ صدا, اللہ حی القیوم, اس حی القیوم رؤوف الرحیم جیسے اللہ کو چھوڑ کر ہم خواب غفلت میں سوتے ہیں. جب جاگتے ہیں تو ایسے لوگوں سے جا کر مانگتے ہیں جو سن سکتے نہیں, اور سنے تو جواب دے سکتے نہیں. حی القیوم جیسے اللہ کو چھوڑ کر ہم ایسے مردوں کے پاس جا کر مانگتے ہیں جو سن سکتے نہیں, سنے تو جواب دے سکتے نہیں. کب تک؟ قیامت کی صبح تک. یہ ہم نہیں کہہ رہے, اللہ کا قرآن سورہ احقاف کی 5 نمبر آیت میں خود اللہ بول رہا, جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو قیامت کی صبح تک تمہاری باتیں سن نہیں سکتے. اگر سن بھی لیں تو قیامت کی صبح تک وہ جواب دے نہیں سکتے.
حی القیوم جیسے اللہ کو چھوڑ کر ہمیشہ زندہ، ہمیشہ باقی رہنے والی ذات، ہمیشہ مدد کرنے کے لیے تیار رہنے والی ذات کو چھوڑ کر ہم ایسے لوگوں کے پیچھے جاگ کر دن میں آستانوں پہ جاتے ہیں جو سن سکتے نہیں، جواب دے سکتے نہیں۔ اللہ روزانہ آپ کو پوچھ رہا ہے کوئی مصیبت میرے سامنے بیان کرو، میں مصیبت دور کروں گا۔ مسلم شریف کی اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزانہ اللہ تعالیٰ دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گنہگار معافی مانگ لے، اللہ رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار معافی مانگ لے۔ یہ اللہ کے ہاتھ پھیلا کر بخشنے کا سلسلہ روزانہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ جب تک دنیا میں سورج مغرب سے نہیں نکلتا روزانہ اللہ اپنے دامن رحمت کو پھیلا کر پوچھتا ہے اپنے بندوں سے، ہے کوئی گناہ کیا ہوا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ 90 پر 9 مرڈراں کرنے والا 100 قتل پورے کیا، راستے میں مر گیا، اللہ اس کی نیت دیکھو مغفرت کر ڈالے۔ اللہ بولتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید ہونا کو میرے بندے ہے، بولتا اللہ۔ زندگی بھر زنا کرنے والی عورت پیاسے کتے کو پانی پلا آگے جا مر گئی، اس کی اس عمل کو بہانہ بنا کر اللہ جنت میں داخل کریا، زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر ڈالے۔ غامدیہ جیسی صحابیہ گناہ زنا سرزد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر کر جنت میں داخلہ دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ آدمی جو مرنے کے بعد راکھ کے 3 حصے ہوا میں، پہاڑ میں، سمندر میں بکھیرنے کی وصیت کر کے مرتا ہے، اللہ اس کے ڈر اور خوف کو دیکھ کر اسے بخش کر جنت میں داخلہ دیتا ہے۔ اللہ بولتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہو جانا، لیکن اللہ کی رحمت کا غلط فائدہ بھی نہیں اٹھانا۔ اللہ بہت بخش ڈالے، ہو نہ کر پئیں گے جاک معافی منگیں گے، اللہ بہت مرحم کرنے والا، سود کھائیں گے جاک معافی منگیں گے، اللہ بہت بخشنے والا، چوری کریں گے بعد میں معافی منگ لیں گے۔ ہو نہ کر تو جو کرتا اللہ رکھ کے برابر داغ دیتا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے امت محمدیہ کے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، کئی سال تک اپنی سزائیں بھگتیں گے، پھر ایک نہ ایک دن نبی کی سفارش سے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے، جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ کون انہوں؟ ہونا کا تو کر کو گئے سوالے، توبہ نہیں سر کا مرے سوالے، کبیرہ گناہ کر کو دنیا سے گزرے سوالے۔ اللہ کیا بولتا؟ اے میرے بندے تو شرک مت کر، اگر کس سے گناہ ہو جائیں چاہے تو میں معافی کروں گا، چاہے تو اللہ معاف کرتا، کوئی ضروری نہیں شرک نہیں کرے سرکار، ہمیں مر گئے اللہ بے معاف کرنا سوچ کرنا کوئی ضروری نہیں، اللہ چاہے تو معاف کرتا، نہیں ہماری نیت ہماری مستی اٹھا کو جہنم میں بھی ڈال سکتا۔ ان تجتنبوا کبائر الاسم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کرو گے تمہاری نیکیاں قبول کی جائیں گی۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے دامن کو نہیں بچاؤ گے، نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ سود کھا کر حج کو جاؤ گے، حج قبول نہیں ہوگا۔ بے حیائی کے کام کر کے نماز پڑھو گے، نماز قبول نہیں ہوگی۔ کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ کبیرہ گناہ سے بچنا، نیک عمل کرنا۔ ہاں نیک عمل کرتے کرتے کیا کہ جانے انجانے میں گناہ ہو گئے، اللہ بولتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو جا میرے بندے، معافی مانگ لے میں معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی آگے بیان کرتا ہے سورہ زمر کی 67 68 69 نمبر آیت، 67 68 69 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ انہوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے، جیسے اللہ کی عزت کرنی چاہیے ویسے عزت انہوں نے اللہ کی نہیں کی۔ اللہ کی ذات کون سی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سور میں پھونک مارنے لگائے گا اسرافیل علیہ السلام سے
ساری دنیا میں زلزلے آ جائیں گے، بھونچال آ جائے گا، زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر، باہر کی چیزیں اندر دبا لے گی، ساری دنیا ملیا میٹ کر دی جائے گی، تمام انسانوں جناتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، سارے کے سارے مر جائیں گے، آسمان کے فرشتوں کو بھی موت کا مزہ چکنا پڑے گا، سوائے اللہ عز و جل کے ذات کے، سوائے اللہ کی قدرت کے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے والارض جمیعا قبضتہ، 7 زمینوں کو اللہ اپنے قبضے میں کر لے گا۔ کیسے؟ ایک بال بنائے گا اللہ 7 زمینوں کا، والسماوات مطویات بیمینہ، 7 آسمانوں کا بال بنا کر اللہ اپنے دائیں ہاتھ پر نچائے گا، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں، اللہ کے دونوں پر دائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے 7 زمینوں کا ایک بال، 7 آسمانوں کا ایک بال، جنت کو ایک انگلی پر، جہنم کو ایک انگلی پر، پہاڑ و سمندروں کو ایک انگلی پر، اللہ کے انگلیوں پر زمین و زماں، مکی و مکہ، یہ سورج و چاند، یہ آسمان و زمین اللہ کے انگلیوں پر اللہ نچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انگلیوں پر یہ زمین و آسمان کو نچا نچا کر پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ جواب دینے کوئی مائی کا لال زندہ نہیں، سب دنیا موت کے آغوش میں سو گئی، خود اللہ جواب دے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ ہے جو زبردست ہے، جو قادر مطلق ہے، جو واحد القہار ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی کی جباریت ہے، اسی کی ملکیت و ملوکیت ہے، اسی کے قبضے قدرت میں زمین و آسمان ہے۔ 40 سال دنیا مردہ سوئی پڑی رہے گی، اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کر کے دوسری بار سور میں پھونک مارنے لگائے گا، ساری دنیا جاگ اٹھے گی، اول سے لے کر اخیر تک، پھر میدان محشر قائم کیا جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کے بعد اللہ نفخ صور میں پھونک مارنے لگائے گا، سارے زمین و آسمان کی مخلوقوں کو اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا باقی چھوڑے گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری بار سور میں پھونک مارنے لگائے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ قیامت کا منظر آپ کسی اور موقع پر سنیں گے، لیکن اس پارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنی انگلیوں پر نچائے گا۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے تیری طرف ویسے وحی کی جیسے تجھ سے پہلے انبیاء کی جانب وحی کی۔ اے نبی غور سے سن لیجئے، اگر تم نے اللہ کی ذات میں شرک کیا، کفر کیا، تو ہم تمہارے عمل کو ضائع و برباد کر کے رکھ دیں گے، یقیناً تم خسارہ اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسے بول رہا اللہ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہا۔ ہمارے نبی بھلا شرک کر سکتے ہیں؟ ارے دنیا میں توحید کا ڈنکا بجانے والے، پوری دنیا کو اسلام لا کر پہنچانے والے، اللہ کئی باتیں ہمارے نبی کی بیویوں سے بیان کرتا ہے، مقصد نبی کی بیویاں مخاطب ہیں، دنیا کی تمام عورتیں اس سے مراد ہیں۔ اللہ ہمارے نبی کو مخاطب کر کے تنبیہ کرتا ہے، مخاطب ہمارے نبی ہیں، مقصد ساری دنیا کے لوگ ہیں، صرف نبی نہیں ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزیں کھا کر نیک عمل کرو۔ خالی رسولوں کو اللہ نہیں بول رہا، رسولوں سے مخاطب کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ بول رہا۔ یہاں پر بھی اللہ اپنے رسول سے فرما رہا، اے میرے نبی، اگر آپ بھی شرک کریں گے سارے نیکیاں برباد کر کے رکھ دی جائیں گی۔ مطلب کیا؟ دنیا کے اے عام انسانوں، اے جناتوں، گناہ کرو گے معافی مل سکتی ہے، شرک کرو گے ہرگز معافی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ جو آدمی شرک کرے گا
اللہ شرک کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کریں گا. شرک کے علاوہ گناہ کرو گے معافی مل جائے گی. شرک کرنے والا دور کی گمراہی میں جا کر پڑے گا, مطلب جہنم میں جا کر پڑے گا. اللہ فرما رہا کہ اے میرے بندے, اے میرے بندے, میں نے نبی کو کہہ دیا اگر وہ بھی شرک کریں گے ہم ان کے عمل برباد کر دیں گے. تو آپ کیا چیز ہیں ہمارے سامنے؟ انبیاء کو اللہ نہیں چھوڑیں گا. آپ کیا چیز ہیں؟ مطلب انبیاء شرک نہیں کریں گے. انبیاء تو معصوم عن الخطا ہے, اللہ کے سب سے برگزیدہ ہستیاں ہیں, اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجہ ان کا ہے, سب سے بے مثال باکمال شخصیتیں ہیں وہ. پھر بھی اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی شرک کرو گے عمل ضائع ہو جائے گا. مطلب کیا؟ دنیا کا کوئی بھی شخص کہتے بھی نمازاں پڑھیں دے, کہتے بھی روزے رکھیں دے, کہتے بھی حج کر لیں دے, عمرے کر لیں دے, کہتے بھی انہیں صدقہ خیرات کر کو غریباں کو کپڑے بانٹ لیں دے, شرک اگر زندگی میں داخل عمل ہے کوئی نیکی اللہ آخرت میں اجر نہیں دے گا. ساری نیکیاں اکارت, سارے نام اعمال برباد. جو بھی بھلا کرو گے دنیا میں بھلا ملے گا, آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. شرک کرنا نہیں. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. اللہ بولتا ہے بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے بن جاؤ. اللہ کی عبادت ایسا کرنا, ایسا اللہ کو معبود برحق ماننا, ذرہ برابر بھی دوسروں کو اللہ کے برابر لا کو کھڑا نہیں کرنا. نہیں, انہوں بھی دعا سنتی انہوں بھی دعا سنتی, انہوں بھی غیب جانتی انہوں بھی غیب جانتی, انہوں بھی مشکلات ٹالتی انہوں بھی مشکلات ٹالتی, انہوں بھی دینے والے انہوں بھی دینے والے, انہوں بھی جنت دلاتی انہوں بھی جنت دلاتی. ناممکن. اللہ واحد و قہار, اللہ وحد و لا شریک, اللہ سبحانہ و تعالی جو تمام اختیارات اپنے قبضے قدرت میں رکھتا ہے, اللہ کے اختیارات کسی نبی کے پاس بھی نہیں, کسی رسول کے پاس بھی نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم میں لا کر گرائے جانے والے گروہوں کے بارے میں سورہ زمر کے آخری رکوع میں بیان کر رہا ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. جب جہنم کے قریب ایک گروہ لا کر ڈھکیل دیا جائے گا, حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے, پوچھا جائے گا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, جہنم کے داروغہ پوچھیں گے الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. اے اللہ کے بندو, کیا تمہارے پاس ڈرانے والے انبیاء نہیں آئے, انبیاء کے بعد علماء نہیں آئے؟ کیا آج کے دن کے بارے میں تم کو نہیں بتائے؟ کیا اللہ کی ملاقات کے بارے میں تمہیں نہیں بتائے؟ کیا نام اعمال کے پیشگی کے بارے میں تمہیں کوئی نہیں بتائے؟ خالو بلا, کہیں گے ضرور آئے, کیوں نہیں. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, لیکن ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے عذاب کو ثابت کر کے رکھ دیا. کہیں گے ہائے ہماری بربادی, اس دن ہمیں غور کرے رہتے, ذرا عبرت لائے رہتے, ذرا عمل کر لیے رہتے, ذرا کانا سے سن کو دل میں باتاں بٹھا لیے رہتے, آج جہنم والوں میں نہیں ہوتے. ادھر کے کان سے سن کو ادھر کے کان سے ہم نے چھوڑ دیا, قرآن کی آیتوں کو ہم نے ٹھکرا دیا, شریعت اسلامیہ کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا. برے برے دوستان کی صحبت میں برے کاما کر لے کو, گناہ کبیرہ کر لے کو, عیاشی کر لے کو, کفر اور شرک کر لے کو, ہائے ہم جہنم کے مستحق بن گئے. پچھتا پچھتا کر مریں گے, مرنا چاہیں گے موت بھی نہیں آئے گی. اٹھا کر جہنم میں گرنے سے پہلے جیسے سمندر سے موج نکل کر باہر اچھلتی ہے پانی, کب تو بھی سمندر کنارے جا کھڑے, سمندر کے کنارے بیچ پر, اندر موجہ نہیں رہتے, کنارے کنارے ہوا کے جھونکوں سے بڑے بڑے موجہ باہر آتے رہتی, لوٹاں پڑتے رہتی, پانی بھولک جاتا. جیسی سمندر کا پانی موجوں کی شکل میں اچھل اچھل کو باہر آتا, جہنم کی آگ تکاد تمیز من الغیظ. جب بھی جہنمی آدمیوں کا گروہ جہنم کے قریب لایا جائے گا, کلما القی فیہ فوج, ایک ایک فوج لائی جائے گی, ایسا لگے گا مارے غصے کے پھٹ کے وہ آگ اچھل رہی ہے اور ان لوگوں کو لپیٹ کے اندر گھسیٹ کے لے جا رہی. جہنم کا داروغہ
اللہ کے حکم سے پوچھے گا 19 داروغہ ہیں جہنم کے اوپر، 19 فرشتے مقرر ہیں جہنم کے اوپر، علیہا 19، اللہ بولتا 19 جہنم کے فرشتے ہیں اس کے اوپر، ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا، اتنا بھیانک شکل کا، اسے دیکھ کر حالت پتلی ہو جاتی، پچھتائیں گے، اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، یا اللہ ذرا دنیا میں جانے کا موقع دے، توبہ کر لے، کوئی نیک عمل کر لے گا تو اللہ بولتا دنیا میں نہیں جہنم میں جا، دنیا تو ختم ہو گئی، اب جانے کے واسطے کچھ ٹھکانہ بچا جہنم، جا وہاں جا، کون بھی نہیں بچاتے، کس کے نام آپ علیدہ کہتے، ملیدہ کہتے، چادرہ کہتے، سندل کہتے چڑھائے، کون دکھتے بھی نہیں وہاں، بچاتے بھی نہیں، سوائے اللہ واحد القہار کے، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، نَتَّقَوْا رَبَّهُمْ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، ایک ایسی جماعت لائی جائے گی جنت کے قریب، اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، جو اللہ سے ڈرنے والی، پرہیزگار، خوف الہی رکھنے والی، تنہائی میں بھی برائی سے بچنے والی، کاروبار میں حلال اپنانے والے، رزق میں حلال کھانے والے، تنہائی میں بھی کبیرہ گناہوں سے بچنے والے، اتقوا ربہم وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، جنت کے قریب ایک ایسی جماعت لائی جائے گی جو اللہ سے ڈرنے والی، پرہیزگار، متقی ہوگی، 14ویں رات کی طرح، چاند کی طرح نورانی چہرے چمکتے ہوں گے ان کے، حتی اذا فتحت ابوابها، جنت کے 8 دروازے اللہ کھول دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا، فرشتوں کے ذریعے اللہ کہے گا وقال لهم خزنتها، جنت کے داروغہ کہیں گے، جنت کے فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو تم پر، پاکیزہ رہو تم اور اس میں ہمیشہ کے واسطے داخل ہو جاؤ۔ جنت کے 8 دروازے، ایک دروازہ باب الصلاۃ ہوگا جس سے نماز پڑھنے والے لوگ داخل ہوں گے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، نفل نمازیں سنتوں کی پابندی کرنے والے، تہجد کی پابندی کرنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے باب الصلاۃ سے جائیں گے۔ باب الریان ایک دروازہ جس سے روزدار جائیں گے، باب الزکات ایک دروازہ، باب الصدقہ ایک دروازہ، اللہ کے راہ میں صدقہ، خیرات، زکات حد سے زیادہ دینے والے، ہاتھ چھپا چھپا کر دینے والے، کنجوسی نہیں کرنے والے، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے اپنا دل کشادہ رکھنے والے باب الصدقہ سے جائیں گے، ہاتھ چھپا کر صدقہ دینے والے، جنت کے اس دروازے سے ان کو بلایا جائے گا۔ باب الصدیقین، ہمیشہ سچ بولنے والے، کبھی جھوٹ نہیں بولنے والے، کسی کو دھوکہ نہیں دینے والے، باب الصدیقین سے داخلہ دلائے جائیں گے۔ پکارا جائے گا اس دروازے پر کھڑے ہو کر این الصادقون، کہاں ہیں سچ بولنے والے، آ جاؤ، یہ دروازہ اللہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ باب الصدیقین، سچ بولنے والے۔ اور ایک دروازہ جنت کا باب الذکر، باب الذکر، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، صبح شام کے اذکار پڑھنے والے، روزمرہ کی زندگی کی دعائیں پڑھنے والے، روزمرہ کی زندگی کا تو گھر میں داخل ہونے کی دعا، باہر آنے کی دعا، مسجد میں آنے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، واش روم سے باہر آنے کی دعا، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، بیوی سے ملاقات کی دعا، دودھ پینے کی دعا، عینک دیکھنے کی دعا، چھینکے تو کیا بولنا، کون تو چھینک رہا تو اس کے جواب میں ہمیں کیا بولنا، بازار میں گئے تو کیا پڑھنا، یہ روزمرہ کی دعائیں اپنی زبان پر جاری ساری رکھنے والا، صبح و شام کے اذکار پڑھنے والا، صبح ہر دن قرآن کی تلاوت کرنے والا، خالی رمضان میں پڑھ کو محراب میں لپٹ کو رکھنے والا نہ، میں ہر دن قرآن کی اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا، باب الذکر سے جنت میں داخلہ دلایا جائے گا۔ اور ایک دروازہ ہے جنت کا باب الشہید، اللہ کے راہ میں گردن کٹانے والوں کو اس دروازے سے داخلہ دلایا جائے گا۔ شہید کا تو اللہ کے ہی شہیداں، پانی میں ڈب کو مرنے والا بھی شہید، پیٹ کے درد میں مرنے والا بھی شہید، چھت کے نیچے دب کے مرنے والا بھی شہید، اپنے بیوی بچوں کی عزت بچاتے بچاتے چور سے لڑ کر مرنے والا بھی شہید، طاعون کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید، نفاس کے خون میں مرنے والی عورت بھی شہید،
اللہ کے راہ میں گردن کٹانے والا بھی شہید. یہ 13 شہیدہ جو کوئی بھی جس انداز سے شہادت اختیار کریں گا باب الشہید سے داخلہ دلایا جائیں گا. اور ایک دروازہ جنت کا اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. غصے کو پینے والے لوگوں کو معاف کرنے والوں کو اللہ اس دروازے سے داخلہ دلائے گا. 8 دروازے جنت کے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں. نمازیوں کا الگ، حج عمرے کرنے والوں کا الگ، سچ بولنے والوں کا الگ، صدقہ دینے والوں کا الگ، شہید ہونے والوں کا الگ، ذکر کرنے والوں کا الگ، غصہ پینے والوں کا الگ، معاف کرنے والوں کا الگ، اور یہ روزداروں کا الگ. ایک مرتبہ ابو بکر صدیق سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی امت کا کون تو خوش نصیب ایسا بھی ہے کیا جس کے اندر 8 خوبیاں ہو اور اسے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں اے ابو بکر وہ تم ہی ہو جسے اللہ جنت کے 8 دروازے اوپن کر کے بلائے گا. نام کے ساتھ نبی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا. ویسے تو بہت سارے ایسے اعمال بھی ہیں جو انشاءاللہ میں بتاؤں گا اپنے اسی رمضان میں جن کے لیے جنت کے 8 دروازے اللہ اوپن کر دیتا. 8 دروازے جنت کے 8 دروازے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں یہ جنتیوں کے لیے جو دروازے کھولے جائیں گے ویلکم کر کے اللہ ان کو استقبال کر کے ان کو اللہ تعالیٰ داخلہ دلائے گا. یہ ڈائریکٹ جنت میں جانے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم حقیروں فقیروں کو شامل کرے جو بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں جانے والے ہوں گے. اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم کو بھی اللہ شمار فرمائے یا رب العالمین. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس پارے کے اندر سورہ مومن رکھا ہے جسے سورہ غافر بھی بولتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرشتوں کی ایک جامع دعا لکھا ہے ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقیہم عذاب الجحیم. اللہ کے فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے وہ دعا کریں گے اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو تیرے رحمت و علم سے گھیر رکھا ہے. اے اللہ ان کو تو بخش دے، ان کی توبہ قبول کر لے جو تیرے راستے پر چلتے ہیں. اللہ بھڑکتی ہوئی آگ سے ان کو بچا لے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي، اے اللہ ان کو ایسی جنت میں داخلہ دلا دے عدن التي وعدتهم، جن جنتوں کا تو ان مومنوں سے وعدہ کرتا ہے. فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان مومنوں کے لیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے اللہ کے فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا کر ایسی جنت میں داخلہ دلا دے جو تیری رحمت کے وعدات جن سے تو نے کیا من صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اے اللہ ان کے باپوں میں سے، ان کے بیویوں میں سے، ان کے بچوں میں سے، مطلب اللہ ان مومنوں کو اکیلوں کو نہیں، ان کے باپوں کو، ان کے بیویوں کو، ان کے بچوں کو، وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم، تو زبردست حکمت والا، سب پورے خاندان کے خاندانوں کو ان کے جنت میں داخلہ دلا. وقہم السیئات ومن تقی السیئات یومئذ فقد رحمتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ انہی برائی سے بچا لے جیسے اس دن تو سب کو عذاب سے بچا لے گا. اللہ ان کو دنیا میں برائی سے بچا لے جیسے تو قیامت کے دن عذاب سے ان کو بچائے گا. ومن تقی السیئات یومئذ فقد رحمتا، جس پر تو رحم کر دے. وذالک فوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی، یہ سب سے بڑی کامیابی. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں آگے اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر کی کیفیت کو ذکر کرتا ہے. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فرعون اور اس کے آل کو
روزانہ صبح و شام آگ کا عذاب پیش کیا جا رہا ہے. جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت دردناک عذاب میں ہم ان کو مبتلا کریں گے. پھر اللہ سورہ غافر کی سورہ مومن کی 60 نمبر آیت میں کہتا وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اللہ تم سے کہتا ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. جو آدمی اللہ سے دعائیں نہیں کرے گا سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے. بعض لوگ بولتے ہیں ہمیں کہیں دعا کرنا, کیا غلطی کری گا دعا کرنا, ہمیں کیا گناہ کریں گے دعا کرنا. بھائی کیا ابھی غلطی کرے نہیں گناہ کرے نہیں, ہمیں کہیں دعا کرنا آگے. یہ دعا نہیں کرنا خود سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے سامنے اکڑنا پسند نہیں, اللہ کے سامنے عاجزگی کر کو مانگنا اللہ کو زیادہ پسند ہے. انسان میں اللہ میں کتنا فرق ہے سمجھ لو. انسان کتنا بھی بڑا کروڑ پتی رہندے لکھوں پتی رہندے, اسے ایک بار منگو دیتا, 2 بار منگو دیتا, 3 بار منگو ذرہ سمل کو دیتا, 4تھی بار 5ویں بار دے با اگر بولے تو نے کیا بولتا کیا بھائی نے دھندا بنا لیا کیا, بار بار منگنے کا عادت ڈال لیا نا, ہے تو بھی نہیں ہے تو بول ڈالتا صاف سیدھا. ایک بار اچھا دکھتا 2 بار اچھا دکھتا, ہر مجبوری میں منجھے دیو با منجھے دلاؤ با منجھے مدد کرو با منجھے دیتے رہو با, کب تک دیں گا بیچارہ. انسان سے بار بار مانگو ناراض ہو جاتا, نہیں دیتا. اللہ کی ذات ویسی نہیں, اللہ کی ذات سے جتنے بار مانگیں گے اللہ خوش ہو جاتا, جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ خوش ہو جاتا, اگر نہیں مانگو گے اللہ ناراض ہو جاتا. اللہ وہ بول رہا ہے اس آیت میں جو میرا بندہ ان الذین یستکبرون, جو میرے بندے تکبر اختیار کرتے ہیں, ان عبادتی میری عبادت سے, مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے, میری عبادت نہیں کرتے, تکبری سے اکڑ کر جاتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, ایسے اکڑوں کو اٹھا کر جہنم میں پٹک ڈالتا ہوں بول رہا اللہ. کتنا مانگیں گے اللہ خوش, نہیں مانگو گے اللہ ناراض. بندے سے جتنا مانگو گے بندہ ناراض, نہیں مانگے سر کا اس کے ساتھ رہو, خوش رہتا انہیں, انہیں کیا بھی نہیں مانگتا اسے ہمیشہ دوست بنا کر رکھ لینا. انسان سے نہیں مانگو بہت زیادہ خوش ہوتا, مانگو ناراض ہو جاتا. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا میرے دینی اور اسلامی بھائیوں. اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے. سورہ حامیم سجدہ مکہ میں نازل ہوا. یہ اس زمانے میں نازل ہوا جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عروج پر تھی. سارے مکے والے پریشان ہو گئے تھے اور 4 آفران لے کو نبی کے دربار میں آئے تھے. کون لے کر آئے؟ ابو سفیان کا سسرا, عتبہ بن ربیعہ جس کی کنیت ابو الولید ہے. یہ سارے سرداروں سے مشورہ کرتا, کیا بات تمہیں بات کرتی ہیں کیا میں بات کروں, کیا تمہیں نبی کو سمجھاتی ہیں کیا میں سمجھوں, ہمیں کیا بھی بول سکتے نہیں, ایک کام کرو تمہارے تمام لوگوں کی طرف سے میں جا کو بات کرتا ہوں, بات کرو جاؤ. کوئی نہیں. ابو سفیان کا سسرا عتبہ بن ربیعہ جس کی کنیت ابو الولید تھی آیا نبی کے پاس, 4 آفران پیش کرا. اے نبی, اگر تم اس دعوتی کام کے ذریعے مال کمانا چاہتے ہو, ہم چندہ کر کے اتنا پیسہ جمع کر کے دے دیں گے آپ کو, پورے عرب میں سب سے بڑے مالدار بن جائے. دوسرا آفر کیا رکھا, اگر اس دعوتی کام کے ذریعے عہدہ چاہتی تو ہم آپ کو سردار بنا لیں گے, آپ کی حکومت رہے گی, آپ ہی مالک رہو گے, آپ ہی سردار رہو گے. نہیں, اگر اس دعوتی کام کے ذریعے تم کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتی, عرب کی سب سے حسین عورت لا کو دے ڈالتی. نہیں, تمہارا دماغ اگر خراب ہوا, تمہیں مجنون ہو گئے ہیں, تو بہترین طبیب کو, ڈاکٹر کو بلا کے علاج کرا دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے باتیں سن کو بولے, اے ابو الولید ہو گئی اب تمہاری بات؟ ہاں ہو گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ نازل کریا. اللہ کے نبی ان کے جواب میں سورہ حامیم سجدہ جسے سورہ فصلت بھی بولتی, تلاوت کر کو خالی سناتے گئے. اب میرا جواب سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ نازل کریا.
حامیم سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ کیسا کائنات پیدا کریا، کیسا دنیا بنایا، اور اس دنیا کا مدبر خالق کیسا ہے۔ اس سے پہلے، تمہارے سے پہلے قوم عاد، قوم سمود اللہ کی دعوت کا، اللہ کی توحید کا انکار کری، اللہ ان کا کیا انجام کریا، پورا تفصیل سے یہ سورے کے اندر اللہ ایک کے بعد دیگرے ایک کے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ ذکر کرے۔ خالی سورہ حامیم سجدہ پڑھ اللہ کے نبی سنائے ان کو، لاجواب ہو گئے سن کو یہ لوگا۔ سورہ حامیم سجدہ میں جیسے جیسے دلائل اللہ تعالیٰ رکھا، وہ تمام دلائل سن کو ہکے بکے رہ گئے یہ لوگا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ کی 30، 31، 32۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ڈٹے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، ایسے جنت کا اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور ہم ہی تمہارے دنیا میں آخرت میں دوست ہوں گے، اور جو تم چاہو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کے بارے میں بتایا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ کبھی بھی اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، ہمیشہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا جاتا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جاتا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر تمہارے ان کے بیچ میں دشمنی آ جائے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یہ جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ولی اور دوست ہے جو صبر و تحمل سے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ نہیں کہ ان لوگوں نے اپنے نصیب میں ایسی چیزوں کو لے لیا جو ان کے لیے نقصان اور بڑا خسارہ ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پھر آگے اللہ کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی نشانیوں میں یہ رات ہے، یہ دن ہے، والشمس والقمر، اللہ کی نشانیوں میں یہ سورج ہے، یہ چاند ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج کے لیے سجدہ مت کرو، چاند کے لیے سجدہ مت کرو، واسجدوا للہ، اس اللہ کے لیے سجدہ کرو، الذی خلقہن، جس نے تمہیں پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ اس آیت میں کیا فرما رہا؟ سورج کے لیے سجدہ نہیں، چاند کے لیے سجدہ نہیں، دنیا میں کسی مخلوق کے لیے سجدہ نہیں، اس اللہ کے لیے سجدہ جس نے ہمیں پیدا کیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسی پر یہ پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کی آیات سے عبرت حاصل کر کر ایمان کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے تفسیر کا پہلا سوال، جنت، ڈیریا بند کر ڈالو، پہلے نیچے رکھ ڈالو ڈیریا، پورے ڈیریا نیچے رکھو، بعد میں سوال۔ جنت کے 8 دروازے، 8 نامہ، 8 داخلے، کون بولتی؟ جنت کے 8 دروازے، 8 داخلے، 8 نامہ، آپ بولتی بیٹے؟ چلو بولو، ادھر آؤ۔ پہلا دروازہ نماز کا، دوسرا دروازہ باب الصدیقین، سچ بولنے والے کا، اچھا، تیسرا دروازہ باب الریان، روزداروں کا، چوتھا دروازہ باب الذکر، پانچواں دروازہ شہید، ماشاءاللہ، چھٹا دروازہ غصے پینے والے، ساتواں دروازہ باب الحج، آٹھواں دروازہ باب الشہید، شہادت پانے والوں کا۔ اچھا ماشاءاللہ، لکھ لیے تھے؟ لکھ لیے تھے کیا جی؟ اچھا ماشاءاللہ، بیگ کے ساتھ ایک پین بھی ہے، یہ کئی کا جی کیچن کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو بھی یہ انعامہ بانٹ رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہمارے بچوں کو بھی اللہ جزائے خیر دے، ماشاءاللہ۔ کل ایگزام لکھتی بیٹے انشاءاللہ، جاؤ بیٹھو جاؤ۔
قیامت آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اپنے قبضے قدرت میں زمین و آسمانوں کو کیسے اٹھائے گا، کب اٹھائے گا، یہ کیفیت کیا ہوگی، اس کا آنسر جو جانے کون دیتے ہیں؟ جواب دینے والے دے رہے نا جی، نہیں دینے والے کون بھی نہیں ہے کیا؟ ہے کیا؟ کتنے زمینوں کو؟ 7 زمینوں کو 1 انگلی پر، اس کے بعد 7 آسمانوں کو اور 1 انگلی پر، اور جہنم کے 1 انگلی پر، جنت کے 1 انگلی پر، پہاڑوں اور سمندروں کو 1 انگلی پر۔ اللہ تعالیٰ نچیں گا اور کیا پوچھیں گا؟ لمن الملک اليوم، ماشاء اللہ، آیت بھی یاد رکھا بچہ میرا، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ کون جواب دیں گے اس سوال کا؟ اللہ ہی جواب دیں گا۔ کیا جواب دیں گا اللہ؟ اللہ ہی زبردست، اللہ ہی ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ ماشاء اللہ، کیا جی نام تمہارا؟ محمد ماہر بن یعقوب جامعی، لو ماشاء اللہ۔ آج کا تیسرا سوال، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا کا تو 4 صحابہ کے واقعات میں بولا سرسری طور پر، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، گناہ کرے رہا تو اللہ معاف کرتا کا تو سرسری طور پر 4 صحابہ کے واقعات بولا۔ کون بولتی ہو؟ نوٹ نہیں کرے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، جیسے اللہ ایسا 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 معاف کرے آگا تو وہی مثالہ دیا۔ کون بولتی بات ہو؟ مجیب بولتی، اٹھو بیٹے بولو۔ ایک صحابیہ غامدیہ کو اللہ معاف کرے، پھر زندگی بھر زنا کرنے والی عورت کتے کو پانی پلائے، اللہ معاف کرے، ماشاءاللہ۔ تیسرا 100 مرڈر کرے والا، سنچری مارے والا، اللہ اسے معاف کرے۔ چوتھا مرتے وقت راکھ کے 3 حصے بکھیرنے والا ہے، ماشاءاللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کون نوٹ نہیں کر رہے، یہ بچہ نوٹ نہیں کرا تو بھی مائنڈ میں رکھ لیا، ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اللہ ہمارے مجیب کو علم نافع دے، اور یہ انعامہ دینے والوں کو بھی اللہ زندگی بھر خوش رکھے۔ محترم دینی بھائیوں، آپ حضرات کو اللہ جزائے خیر دے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اعلان کیا، مدرسے جامعۃ الطیبات للبنات ہریہر کے ادارے کے لیے جو بھی میری مائی بہنیں اوپر موجود ہیں، ان سے التماس کروں گا کہ آپ بچوں کی کفالت کی شکل میں ہو یا اس ادارے کا زکوٰۃ سے عطیات سے بھرپور تعاون کریں، اور آپ بھائی بھی ضرور بضرور اس ادارے کا تعاون کریں۔ اگر آپ ماہانہ فیس پے کرنا چاہتے ہیں، ذمہ داروں کا نمبر لے لیں، انشاءاللہ ہر مہینہ وہ آپ کو رسید عطا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔